السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کروا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف خدا ختم کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو کسی سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی، جو شخص مجھے دفنائے گا اسے قیامت تک زندہ رکھنا۔ آدم علیہ السلام کو دفنانے والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیے، وہ سب بہتر کر دے گا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ اختلافات نظریات سے ہونی چاہیے، شخصیات سے نہیں، اور ان کی وضاحت دلیل سے کریں، تضلیل سے نہیں۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہے اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کی محبت وہ شفقت ہے جو ہر غم کو کم کر دیتی ہے۔ ماں کی محبت وہ دعا ہے جو قسمت بدل دیتی ہے۔ ماں کی دعائیں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ماں کی نافرمانی دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ باپ کی محبت وہ حفاظت ہے جو ہر خطرے سے بچا لیتی ہے۔ باپ کی محبت وہ قربانی ہے جو سکون عطا کرتی ہے۔ باپ کی محنت ہمارے روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ باپ کی بے قدری زندگی کی روشنی کو مدھم کر دیتی ہے۔
مطلبی زمانہ ہے، نفرتوں کا قہر ہے، یہ دنیا دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ خیر و عافیت، کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ آپ کا باتھ روم آپ کو بیمار کر رہا ہے، بیت الخلا جاتے ہوئے دعا ضرور پڑھا کریں۔ جو شخص بیت الخلا کی دعا کا اہتمام نہیں کرتا، وہ انوکھی، پیچیدہ اور لا علاج بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ بیت الخلا میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر اور انوکھے روگوں میں مبتلا کرتی ہے۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلا سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلا کی دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ اس چیز کو سوچنا فضول ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، سوچنا اس کو ہے جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ آج کی پہلی نصیحت: زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ آج کی دوسری نصیحت: ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ آج کی آخری نصیحت: اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کرو، دیواریں نہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ یہ جنگ لڑے اور دن بدن اپنے آپ کو فاتح بنائے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ زندگی کی ہر چیز عارضی ہے، لیکن
اللہ کی عبادت مستقل ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں۔ ایک، آپ کبھی بڑے نہیں ہوں گے۔ دوسری، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ لوگوں سے سنو گے تو مجھے برا ہی پاؤ گے، مجھ سے ملو گے تو مسکرا کر ہی جاؤ گے۔ سعودی کہاوت، اچھا کام کرو اور پھر اسے سمندر میں پھینک دو۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑی قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہے۔ بڑا خطرناک دور چل رہا ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری باقی زندگی صراط مستقیم پر گزارنا، آخری خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تو تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ ساری شہر میں قالین بچھانا۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے۔ جب بھی کسی کو دعا دو اچھی اور دل سے دینا، کیونکہ وہ دعا پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا،
ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہار گیا ہے ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے ہیں سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص و محبت سے پیش آؤ کہ کوئی دیکھے تو سمجھے کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ دولت اور روپے کی مثال کھاد کی سی ہے کہ اسے جب تک پھیلاؤ گے نہیں فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔